فلاں حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب آپ حوصلہ افزائی واہ واہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت آپ کو دے رہا ہے اس کام کے بس یہ کم حوصلہ افزائی ہے کیا کہ جنت چھوڑ کر آپ یہ اس بندے کے وہ پتہ نہیں وہ دل سے بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، خالی آپ کو اچھا لگا نہیں کہہ رہا ہے کہ واہ واہ یار آپ نے بہت اچھا بیان کیا، اس کے طلبگار ہیں یار آپ، اس پر ڈن کر رہے ہیں، اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، جنت پر ہاتھ نہیں رکھ رہے، کہ جبکہ نیکی کی دعوت دینے میں جنت کی کتنی بشارتیں، جنت کے محلات کی کتنی بشارتیں ہیں، کہ جیسے کہ وہ ایک روایت موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے یہاں بہت پڑھی بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے، اس کے لیے جو نیکی کا حکم کرے، اس کے لیے تیرے یہاں کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایسا کرے میں اس کے ہر کلمے کے بدلے، ہر بات کے بدلے اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور جہنم کا عذاب دیتے ہوئے مجھے اس حیا آتی ہے۔ تو وہ یہ اگرچہ اس میں جنت کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ جس بندے کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا حیا آتی ہے، اور ہر سال کے 1 کلمے کے لیے ہر سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا، انڈائریکٹ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جنت میں بھی داخل کرے گا اللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ کہ اتنے بڑے انعامات ہیں نیکی کی دعوت دینے پر، تو اس میں صرف حوصلہ افزائی ہو جائے اس لیے کرنا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، بھلے لوگ برا بھلا بولیں، ماریں کوٹیں، آپ نیکی کی دعوت حکمت عملی سے جاری رکھیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ بیچارہ سوچتا ہوگا، نہیں بیچارہ یوں بھی یار میرے کو لگتا ہے کہ یہ گھر والوں کو جب اتنی اس کی ہمت ہے کہ میرے گھر والوں کو سمجھاؤ مدنی چینل کے ذریعے، تو اس نے اپنا نام تو اس کا نہیں آیا، شاید آپ لوگوں نے حکمت عملی سے کاٹ دیا ہوگا، کئی سوالات میں نام ہم کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں یہ نہیں، ماشاءاللہ یہ جو بیٹھے ہوئے سمجھدار لوگ ہیں، اس کا نام بھی آتا، شہر کا نام آتا، پھر میں ان کے گھر والوں کو سمجھاتا، تو اس کا مطلب یہ کتنا سمجھاتا ہوگا، تم خدا کا خوف نہیں کرتے ہو، جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں دیکھو مدنی چینل کے ذریعے تم کو ذلیل کروں گا، میری بات مانتے نہیں ہو، تو ہو سکتا ہے ایسی کوالٹی ہوئی تو پھر اب گھر والے کی خاک سمجھیں گے۔ تو مدنی چینل کے ذریعے گھر والوں کو سمجھوانا، ایسے ایسے مطلب یعنی کہ وہ آتے ہیں سوالات بعض اوقات کہ میری بیوی بہت تنگ کرتی ہے، کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ وہ روحانی علاج وغیرہ میں ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ نام لے کر بھی کبھی کبھی تو میں پھر وہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ نام نہیں لو، ادھر نام لینا مناسب ہے، ادھر نہیں لینا مناسب ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا مناسب ہے، تو کبھی کبھی وہ مدنی چینل بھی نہیں آتے۔ اب اتنے سارے مبلغین ہیں، ہمارے سارے منجھے ہوئے تو نہیں، بیچارے تنخواہ دار بھی نہیں ہوتے، تو کبھی کبھی فائر کر دیتے ہیں، یا تو پھر اس میں سے کٹوا دیتا ہوں، کبھی کہ یار اب نشر مقرر میں نہیں آنا، کبھی میرا بھی فائر کھل جاتا ہے۔ یہ سب کا ہوتا ہے کہ انسان مطلب یہ کہ الانسان مرکب خطا والنسیان، کہ انسان خطا اور بھول کا مرکب ہے، تو یہ وہ انسان ہم جیسا انسان، نہ کہ انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنا ہے، انبیاء تو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی خطائیں کیا کریں گے، تو پھر تو ہو رہا اگر یہ خطائیں کرنے لگے تو وہ تو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ ہم لوگ مطلب کبھی کبھی مطلب ایسا بول جاتے ہیں تو پھر رجوع بھی کر لیتے ہیں عام طور پہ، تو اس لیے وہ اس طرح کے سوالات اگر آ بھی جائیں نا تو اب تو خیر اب بہت کم مطلب یعنی کہ وہ ہوتا ہے، پہلے شروع میں تو کافی بے احتیاطیاں آ جاتی تھی، جب میں کبھی سن لیتا تھا نا تو پھر وہ میں ترکیب بناتا تھا کہ یار یہ کیا بول دیا، وہ کیا بول دیا، یہ کیوں بول دیا، اس کا نام کیوں لے لیا، اس کا نام بول کر اس کے گھر کا مسئلہ بیان کر دیا، میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے کہ وظیفہ بتا دو، یہ تو بہت کثرت سے میں فلاں قصبے سے بات کر رہا ہوں، اب نام بھی تو اپنا نام بھی تو قصبے کا نام بھی، اب وہ بیوی سن لے یا اس کے خاندان والے سن لیں تو اب آپ بتاؤ کہ جو ہنگامہ محشر وہ کھڑا کریں گے
کہ تم نے میرے کو بدنام کر دیا، اب تو تم کو نہیں چھوڑوں گی میں، تو گھر پہ جا کے بیٹھ جاوے۔ اچھا، مدنی چینل کے ذریعے کل تک تو تم نے میرے کو مطلب خاندان میں بدنام کیا تھا، اب پاکستان میں بدنام کر دیا، پاکستان میں نہیں لندن میں بدنام کر دیا، ہندوستان میں بدنام کر دیا، ساری دنیا میں میرا ڈنکا بجا دیا کہ یہ میرے کو تنگ کرتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں پہلے آ جاتی تھی، میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ نئے نئے مبلغین آتے تھے، وہ کچھ کبھی کبھی فائر کھول دیتے تھے، تو سمجھا کر اب میں امید کرتا ہوں کہ کافی، میں تو دیکھ نہیں پاتا نا ہر وقت، تو یہ دوسرے چینل تو یہ تو پتھر مارتے، دوسرے چینل تو چٹانیں لڑکاتے ہوں گے، ان کو جا کے کون سمجھاتا ہوگا؟ اس طرح کی باتیں عام طور پہ مایوب تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حساس آدمی ہوتا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات آنی چاہیے، یہ نہیں آنی چاہیے۔ تو ہم لوگ تو سب بس یہ دیوانوں کی محفل ہے، سمجھے، اس میں تھوڑا بہت کبھی کبھی 19-20 بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں لوگوں کو لطف بھی آتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کی بات نہیں کرتے بابا، جی جی جس نے پول کی اس کی بات نہیں کرتے، مگر اس کا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو پڑھے لکھے یا اسکول کالج یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ہماری حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، اور آپ فرماتے ہیں کہ 100 دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا، حوصلہ افزائی سب کو اچھی لگتی ہے۔ بالکل۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ایسے موقع پر جو گھر کے اندر ایک ایسا اسلامی بھائی جو با اخلاق بھی ہے، سنتوں کا پیکر ہے، نمازوں کے لیے ہمیں بلاتا ہے، تو اس کے متعلق کچھ نہیں گھر والوں کو مدنی پھول دینے چاہیے؟ گھر والوں کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ بیچارے اپنی حوصلہ افزائی کے طلبگار تھے، تو اس کے لیے میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنے حوصلہ افزائی کے طلب نہ رکھیں، اپنے مٹ جائیں، اپنے آپ کو مٹائیں۔ رہا گھر والوں کو، تو ان کو تو ضرور یہ چاہیے کہ اس کی خوب حوصلہ افزائی کریں اور اس کو ہر معاملے میں آگے رکھیں، تاکہ یہ اسی لائن پر رہے، اس لائن سے ہٹے نہیں، اور خوب دین کی تبلیغ کرے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، اور اللہ رسول کی رضا کے لیے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ گھر والوں کے لیے ضروری ہے، اور جو اچھی نیت سے حوصلہ افزائی کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ حوصلہ افزائی سچی نیت سے، جائز الفاظ کے ساتھ، موقع کی مناسبت سے کرنا یہ جائز ہے، بلکہ کار ثواب موقع کی مناسبت سے۔ تو اب یہ کہ گھر والوں کو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ اس کو اگنور کریں گے ہر حال میں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مگر یہ دل ٹوٹا ہوا ہو نا، اگر برداشت کرے نا آدمی، تو یار اس کے لیے ہے بڑی یار کام کی بات۔ یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہیں گے، عرض کرتے نہیں کہیں گے، کیونکہ بارگاہ رسالت میں جب عرض کرے نا کچھ تو وہ عرض ہوتی ہے۔ اب یہ تو فرما رہے ہیں اپنے دل کے بارے میں یا دلوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، یوں تو سب انہیں کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاصوں کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاصوں کی کمائی ہے۔ تو وہ بولتے ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہتا ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، تو ٹوٹے ہوئے دل کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ آفت ہے، یہ بھی ایک آفت ہے، بلا ہے، دل ٹوٹ جانا، تکلیف پہنچنا، صدمہ پہنچنا، یہ سالکین کے چراغ ہیں۔ تو کوئی ہر کرتا ہے، کوئی چر کرتا ہے، کوئی تھوکتا ہے، کوئی دھتکارتا ہے، اور بندہ اگر برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بڑے درجے اس کو مل جاتے ہیں اور بڑی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ وہ ہے نا، ٹھکرائے